بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحی حتی یصلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے ضرور کچھ نہ کچھ کھا لیتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے اندر نماز پڑھنے سے پہلے کچھ بھی نہیں کھاتے تھے۔ آج عصر کا آخری درس ہے، کل تو انشاءاللہ فجر کے بعد میں چلا جاؤں گا، اس لیے عید کی کچھ باتیں آپ کو بتاؤں۔ عید کی نماز ایک عظیم ترین اللہ کا انعام ہے۔ عید کے دن کے لیے احادیث مبارکہ میں لفظ آتا ہے یوم الجائزہ، معنی انعام والا دن یا مزدوری ملنے والا دن۔ پورا مہینہ جو کوئی بندے نے کوئی کام کیا ہے، نمازیں وغیرہ، تراویح، روزے، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، ذکر و اذکار، ان سب کا صلہ بدلہ ملنے کا دن ہے۔ اس وجہ سے عید کے دن بہت زیادہ غفلت سے بچنا چاہیے۔ جیسے یعنی ایک انعام ملنے والا ہوتا ہے یا مزدوری ملنے کا ٹائم ہوتا ہے تو آدمی بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کام کی طرف توجہ دیتا ہے۔ ویسے کام کرنے کے اندر کوئی مزدور ہے، مزدوری کرتے ہوئے کبھی ڈھیلا ہوا، کبھی سست ہوا، کبھی کیا ایسا ہوتا ہے، لیکن پیسے لینے کے ٹائم پر کوئی سستی نہیں کرتا، نہیں بھائی ابھی تو یہ اہم ٹائم ہے۔ سندھی میں کہتے ہیں نبھاگے منگنا ہارا کے گھور عمل گڑبڑ، تو مانا جو اہم چیز ہوتی ہے اسی کے لیے آدمی خاص طور پر ٹائم نکالے اور توجہ دے۔ رمضان کے اندر انسان ہے، کوئی کمی کوتاہی بھی ہو گئی ہو، لیکن آخری جائزے کے دن انعام ملنے کے ٹائم پر آدمی بے خیال یا سست یا گناہوں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل ہم مسلمانوں کے اندر پتہ نہیں کیا ایسا ماحول بن کے عید کے دن دیہات کے اندر بڑے بڑے تماشے ہوتے ہیں، یا نئی نئی فلمیں ریلیز کرتے ہیں کہ بابا ابھی یہ نئی فلم آ گئی اور یہ آ گیا، یہ ڈرامہ آ گیا۔ یہ اسلام سے، دین سے، رحمت سے، جنت سے، اللہ سے دور کرنے کی بڑی سازشیں ہیں۔ اور عید کے دن اصل چیز اللہ کی طرف توجہ ہے، کپڑوں کی طرف نہیں۔ اور چپل اچھی ہونا نہ ہونا، رومال اچھا ہونا نہ ہونا، اور دنیا کے اعتبار سے گھر میں کھانے پینے کے لیے اعلیٰ قسم کی چیزیں ہیں نہیں ہیں، یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے۔ اللہ کی رضا اہم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عید کے دن ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ اس کو کپڑے پرانے پہنے ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا دکھ ہوا، چہرے سے محسوس ہوا۔ بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان کوئی پریشانی ہے؟ فرمایا نہیں پریشانی تو نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا؟ نہیں ابا کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ اور لوگوں کو شاید نئے نئے کپڑے ہوں اور آپ کو نہ ہوں تو شاید آپ کا دل ٹوٹے۔ تو بیٹے نے بڑا پیارا جواب دیا، مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ بیٹے نے عرض کیا کہ ابا، پریشان ان کو ہونا چاہیے یا عید سے محروم لوگ وہ ہیں جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہوں یا اللہ ان سے ناراض ہو۔ جن سے ماں باپ ناراض ہیں ان کی کوئی عید نہیں ہے، اور جن سے اللہ ناراض ہے ان کی کوئی عید نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں ہے۔ اور آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، اس وجہ سے ابا بس میری عید الحمدللہ ہو گئی، میری خوشی ہو گئی، میں اسی پر خوش ہوں۔ اور اللہ مجھ سے راضی ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیکی کرنے کی توفیق بخشی ہے۔
نیکیوں میں لگا ہوا ہوں، نیک ماحول میں پڑا ہوا ہوں، اس سے لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ جب اللہ راضی ہے اور ابا جان امی ابو راضی ہیں، بس یہ میرے لیے بہت کچھ ہے۔ اب اسی چیز کو اگر ہم سامنے رکھیں، پھر اپنے گھر کے اوپر نظر رکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ ہماری اولاد اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی ایسی فکر میں ہے؟ یا رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی یا نہیں؟ عید کے دن گناہوں سے، غفلت سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کی توفیق عطا کی یا نہیں؟ اگر عطا کی، نماز کی بھی اور عید کے نماز، ذکر و اذکار، تو سمجھو کہ ابھی اللہ کا آپ کے اوپر انعام ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اور اگر ابا آپ سے ناراض ہیں یا پھر ماں آپ سے ناراض ہے، تو سمجھو کہ آپ کی عید نہیں، آپ خوشی کے لائق نہیں ہو کہ آپ خوشی مناؤ۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ خیر، یہ انعام کا دن ہے، پورا مہینہ سارے مسلمانوں نے، اللہ والوں نے محنتیں کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، تھوڑی چیزوں پر بھی، تھوڑے اخلاص پر بھی بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، بغیر مانگنے کے بھی رزق روزی دے رہے ہیں ہمیں، ہمارا جسم پورا کام کر رہا ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ اس اللہ کی اگر کوئی بندہ واقعی محبت سے عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، ضرور اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ لیکن لازمی چیز یہ ہے کہ حقوق اللہ ادا کیے ہوں اور حقوق العباد بھی ادا کیے ہوں۔ اگر نمازوں کے اندر تو آپ بڑے بزرگ ہو، ذکر و اذکار کے اندر بڑے اللہ والے ہو، لیکن لوگوں کا دل دکھاتے رہے، کبھی بہن کا دل دکھایا، کبھی بھائی کا دل دکھایا، کبھی ماں کا دل دکھایا، کبھی کسی پڑوسی کا دل دکھایا، کبھی کسی اور ساتھی کا دل دکھایا، تو رحمت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی ایک جملہ ایسا کہہ دے جس کی وجہ سے کسی کی عزت خراب کرنا مقصد ہو، تو یہ قیامت کے دن قتل کا مجرم ہوگا، قاتل کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ بات سمجھے؟ اگر آپ نے کوئی 2-4 بندے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں آپ نے کسی بندے کے لیے بولا یار اس کو تو چھوڑو، یہ کوئی آدمی ہے، بس یہ ایک جملہ کیوں کہا آپ نے؟ اس کی عزت خراب کرنے کے لیے نا۔ سمجھو کہ آپ نے اس کو گردن سے کاٹ دیا، مار دیا، قیامت کے دن آپ کو قتل کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کئی ساری حدیثیں، لیکن ابھی عید کی باتیں کرنی ہے، اس وجہ سے آپ تھوڑا سا اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، اپنے دماغ سے تھوڑا سوچیں، آپ کہیں ایسا ظلم تو نہیں کر رہے ہو۔ اگر آپ نے کسی کی بھی عزت خراب کرنے کے لیے اس طرح کا 1-2 جملہ بولا ہے، جا کر کے کھلے دل سے اس سے معافی مانگو، یار مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ ابلیس میں اور انسان میں یہی فرق ہوتا ہے۔ ابلیس سے غلطی ہوئی تو اس نے بولا نہیں میں نے کوئی غلط تھوڑی کیا، میں تو صحیح ہوں، بالکل غلطی ہو گئی اور ڈٹ گیا، نہیں میں نے غلط تھوڑی کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، جلدی بولا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ غلطی ہو گئی، ظلم کر بیٹھے ہم اپنے آپ کے ساتھ، یا اللہ رحم کر، معاف کر دے۔ اگر لوگوں کے معاملات میں کوئی غلطیاں کی ہیں تو بھی اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ کے معاملے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی تراویح رہ گئی، کوئی روزے کے اندر کمی کوتاہی ہو گئی، کوئی نماز کے اندر پابندی نہ ہو سکی، جماعت کے اندر پابندی نہ ہو سکی، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ کی نظر میں بہت ہی اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بندہ بندوں سے معافی مانگے تو غیرت والے لوگوں کے نظر میں بھی اس کی عزت بہت بڑھ جاتی ہے، یار اس نے غلطی مانی۔ اور اگر نہیں مانتا تو پھر الٹا دشمنیاں ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ابھی عید کے دن، عید سے پہلے اپنی تلافی کر لیں، جو نمازوں کی کمی کوتاہی ہو گئی وہ، یا لوگوں کے معاملات کے اندر کمی کوتاہی ہو گئی وہ، اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر عید کے دن، عید کی رات پھر الگ سے عبادت کرنے کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قام اللیلۃ العیدین ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔
دونوں عیدوں کی رات میں جو بندہ عبادت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی لالچ میں، تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جہاں بھی گناہوں کی معافی کی بات آتی ہے وہ حقوق اللہ کے اندر، حقوق العباد میں لوگوں سے معافی مانگنا ضروری ہوتی ہے۔ پھر عید کے دن کرنا کیا ہے؟ کچھ مسنون اعمال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ مسواک وغیرہ لگا کر کے منہ کو صاف کرنا، نہا کر کے پورے جسم کو صاف کرنا، پھر ناخن وغیرہ اچھی طرح سے پہلے ہی ایک دن پہلے ہی کاٹ دے، ورنہ اسی ٹائم پر صبح کے ٹائم پر کاٹ دیں۔ پھر اچھے سے اچھے کپڑے جو آپ کے پاس موجود ہوں، نئے ہونا ضروری نہیں ہے، نئے ہیں تو اچھا ہے، نہیں ہے تو جو موجود ہیں ان میں سے اچھا کپڑا جو بھی لباس ہو، ان میں بھی اگر سفید ہو تو زیادہ اچھا ہے، نہیں تو کوئی بھی ہو۔ پھر خوشبو وغیرہ لگا کر کے کچھ نہ کچھ گھر میں کھا کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کھجور کھایا کرتے تھے یا کوئی بھی میٹھی چیز۔ اگر کھجور کھائیں تو تاک دانے 3 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، اس طرح سے تاک دانے کھائیں۔ یا یہ جو ہمارے رواج کے اندر سیویاں وغیرہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بس سنت یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کھا کر جاؤ اور میٹھا کھا کر کے جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر نماز عید کے لیے جلد سے جلد جانے کی کوشش کریں، اور جانے کا راستہ اور ہونا بہتر ہے، آنے کا راستہ اور ہو۔ اگر ایسی صورت نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، یہاں تو ایسا نہیں ہے، آدمی کئی راستے ہیں، ہر طرف سے گلیاں گلیاں ہیں، الگ راستے سے جاؤ، الگ راستے سے واپس آؤ، اور جتنا زیادہ ہو سکے وہاں پہنچنے کی کوشش کرو۔ جاتے ہوئے تکبیریں کہتے جاؤ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سارے الفاظ لوگوں کو سب کو ماشاءاللہ یاد ہیں، لیکن ترتیب تھوڑا سا شاید یاد نہ ہو۔ اللہ اکبر سب کو کہنا آتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی سب کو کہنا آتا ہے، پھر اللہ اکبر ہے، پھر للہ الحمد، یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، سارے الفاظ مشکل کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر سب کو یاد ہے، لا الہ الا اللہ بھی سب کو یاد ہے، للہ الحمد بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تھوڑا سا ترتیب کے ساتھ ملا کر کے اور یہ الفاظ پڑھتے جائیں۔ اور وہاں جب نماز کے اندر کھڑے ہوں تو خطبے کے دوران کوئی بھی ذکر و اذکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یہ کہاں ہیں، یہ کہاں ہیں، میرے کپڑے کیسے ہیں، کپڑوں کو سیدھا کروں۔ ارے اللہ کے بندے، تو امام کی طرف دیکھ، امام صاحب کو دیکھو وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا سنا رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ ذکر کرنا بھی منع ہے، ہونٹوں کو بند کرنا لازم ہے۔ اور اس کے بعد پھر جیسے ہی پہلے نماز ہوگی، نماز کے بعد پھر خطبہ ہوتا ہے، خطبہ اور نماز پابندی کے ساتھ ادب کے ساتھ سننا ہے۔ نماز کا طریقہ بھی وہی ہے جو سارے ہم پڑھتے رہتے ہیں، صرف 2 فرق ہیں اس کے اندر۔ پہلی رکعت کے اندر بھی 3 اضافی تکبیریں ہوتی ہیں ہاتھ اٹھا کر کے، دوسری رکعت میں بھی 3 اضافی تکبیریں ہوتی ہیں ہاتھ اٹھا کر کے، باقی ساری وہی نماز ہیں۔ اور وہ بھی امام جیسے کریں گے ان کے ساتھ ہی کریں گے۔ لیکن یہاں یہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کوئی نکم میں سست ہوتے ہیں نا چریے لوگ، وہ عید کی نماز میں بھی سستی کرتے ہیں، کپڑے بنانے میں لگے ہوں گے اور بوٹ پالش کرنے میں لگے ہوں گے اور اس طرح دنیا کی چیزوں میں لگے ہوں گے، عبادت کی طرف توجہ ہی نہیں۔ اگر دیر سے پہنچے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو اگر آپ ایسے وقت پر پہنچے کہ نماز شروع ہو چکی ہے، ایک تو اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بڑی محرومی کی بات ہے کہ آدمی عید کے اندر بھی سست ہو۔ تو اگر نماز پہلے شروع ہو چکی ہے اور بعد میں آپ آئے ہو تو پہلے ہی جیسے آپ نے بولا نا اللہ اکبر، تو جلدی سے بغیر ہاتھ اٹھانے کے آپ 3 مرتبہ دوبارہ پڑھ لیں، ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر خاموش ہو کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر آپ ایسے ٹائم پر پہنچے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں تو بھی یہی حکم ہے، پہلے آپ نے اللہ اکبر پڑھا، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی، پھر بغیر ہاتھ اٹھانے کے 3 مرتبہ جلدی جلدی کو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر رکوع میں شریک ہو جاؤ۔ لیکن اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا، آپ کو یقین ہے کہ اگر میں تکبیریں کہوں گا تو امام صاحب اوپر آ جائیں گے، تو پھر آپ کو یہ تکبیریں چھوڑ دینی ہوں گی۔
پھر گناہ ہو گیا، بس ابھی اس کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ اور اگر پوری رکعت آپ کی نکل گئی ہے، پوری رکعت آپ کی چلی گئی، تو پھر دوسری رکعت میں اگر آپ امام کے ساتھ شریک ہو گئے تو پھر جیسے امام پڑھتے جائیں گے اسی طرح پڑھتے جائیں گے، اور آپ کی پہلی رکعت ہوگی، امام صاحب کی دوسری رکعت ہوگی، تو دوسری رکعت میں سورت ملانے کے بعد امام صاحب تکبیریں کہتا ہے تو آپ بھی امام کے ساتھ تکبیریں کہیں گے۔ پھر جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے، ابھی آپ اوپر اٹھیں گے نا، اس وقت میں پھر آپ کو تکبیریں کہنی ہوں گی، لیکن تلاوت کے بعد، تلاوت سے پہلے نہیں، کیونکہ یہ آپ کی دوسری رکعت ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے تکبیریں نہیں ہوتی، سورت پڑھنے کے بعد تکبیریں ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال کریں۔ اور پھر عید کے دن بہت سارے لوگ ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہیں، محبت کے لیے دعوتیں کرنا بھی اچھی بات ہے تاکہ نفرتیں ختم ہو جائیں، محبتیں بڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ کرو گے، گفٹ کرو گے، کھلاؤ گے، پلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں محبت پیدا کریں گے، اور اگر محبت اللہ کے لیے ہو گئی تو اس سے بڑا اور انعام کیا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے عید کے دن ایک دوسرے کی دعوتیں کرنا یہ بھی بہت بڑا اچھا کام ہے، اور محبت کے ساتھ ملنا یہ بھی اچھا کام ہے۔ اگر کوئی غلطیاں وغیرہ ہو گئی ہیں تو اس کی معافی تلافی کرنا یہ بھی اچھا کام ہے۔ اور اس کے اندر خاص طور پر یہ ملنے کے چکر میں پڑنا کہ بابا ابھی عید ہے نہیں مل رہا تو یہ سنت کے خلاف ہوگا، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی مل لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، گلے لگاتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں لگایا تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ یار یہ اس نے تو مجھے عید کے دن بھی ہاتھ نہیں ملایا تھا، آج کے بعد میرا اس کے ساتھ واسطہ ہی نہیں ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق بخشی اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کچھ ہم سے کمیاں کوتاہی ہو گئی اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ باقی جو چند دن رہ گئے ہیں اللہ رب العالمین ان دنوں کے اندر عبادتوں کی، توبہ کی اور توجہ الی اللہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور عید کی خوشیاں اللہ تعالیٰ سب گھروں کو، سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے، نفرتیں اللہ رب العالمین محبتوں میں تبدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔